بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ صورت صرف 7 بار یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑی تقدیر سنورنا لگتی ہے، اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ناکام، پریشان اور بد نصیب سمجھتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ چند لمحوں کا یہ عمل زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار دل سے پڑھ کر خود آزما لو۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کے سب سے بابرکت اور عظمت والے دن قریب آ چکے ہیں، کیونکہ اب ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت، قربانی، رحمت، مغفرت اور قبولیت کا مہینہ بنایا ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس کے بارے میں اللہ والوں کا کہنا ہے، پورے سال میں کوئی دن ایسے نہیں جن میں کی گئی عبادت اللہ کو ذی الحج کی ابتدائی دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور جب عید کا چاند نظر آنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مانگنے والوں کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے نصیب بند ہے، اگر گھر میں غربت، پریشانی، قرض، بے سکونی، ناچاکیاں ختم ہونے کا نام نہ لیں، اگر کاروبار بند پڑا ہوا ہے، بے روزگاری نے جینا مشکل کر دیا ہے، یا اولاد، رزق اور سکون کی کمی نے دل توڑ دیا ہوں، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھ لینا اللہ کے حکم سے تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے خود اس مبارک مہینے کا انتظار کیا، دل میں یہی خواہش رکھی کہ کب ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ مبارک سورت پڑھ کر اپنے نصیب چمکا سکوں، کب وہ برکت گھڑیاں آئیں جب اللہ کو راضی کر کے اپنی ہر دعا کی قبولیت حاصل کر سکوں، کیونکہ ذی الحج صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ قربانی، عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں لاکھوں لوگ حج کے مقدس سفر پر جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے اسے یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ کے حکم سے بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سورت پڑھتے ہی خوشخبری پا لیتے ہیں، کسی کا رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، کسی کے گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، کسی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات کے عمل مکمل ہوتے ہی اللہ ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، انسان سجدے میں گر کر رونے لگتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری اثر دکھانے والا عمل ہے، ارجنٹ ہر حاجت پوری کرنے والا عمل ہے، ارجنٹ پریشانیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے، ارجنٹ رزق، دولت، عزت اور سکون عطا کرنے والا عمل ہے۔ جو شخص عید کا چاند نظر آنے سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی قسمت کے بند دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتا ہے، اور ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے، اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر عید کے مبارک دنوں میں اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں۔ ان دنوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جو شخص اس اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لیکن افسوس اس شخص پر جو ان بابرکت دنوں کو غفلت میں گزار دے، جو عید کے چاند کی رحمتوں کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ایسے لوگ بعد میں صرف حسرت کرتے رہ جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے تو انسان کے نصیبوں میں بھی ایک نیا باب کھلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار عید آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون، دولت اور کامیابی کی عید بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو خدا را عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو صرف 7 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھنا، جس گھر میں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لی جائے،
اللہ اس کے گھر پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، رزق بے حساب برکت عطا فرماتا ہے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود سب درودوں میں افضل درود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی سب درودوں پر ترجیح دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ کے حکم سے عید کا چاند طلوع ہوتے ہی اس مقصد کے پورا ہونے کے راستہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ جس مقصد کے لیے عمل کریں اس کی آپ نے نیت سب سے پہلے کرنی ہے۔ اگر آپ نے گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دنیا آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے ذی الحج کے بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام ہے یا اللہ یا کریم۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور جس کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے، آج ہر کوئی اسی نام کی برکت اور کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہیں، یا رب کے خزانوں سے حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ نام آپ کی ہر حاجت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار، یا اللہ یا کریم 2 بار، یا اللہ یا کریم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار یا رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اپنے دل کی گہرائی سے مانگے، کیونکہ یہ برکت اور عظمت کی رات اور دن ہے جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیاں، دولت اور سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت، برکت، کامیابی اور قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک سورت کو پڑھ لے تو بد قسمتیں جاگ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عظیم سورت کوئی اور نہیں بلکہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت وہ مبارک سورت ہے جو ہر نماز کی جان ہے، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں،
محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے اور کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے اور انسان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کے کمالات، فضائل اور معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور غور سے توجہ سے پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر، اور جب بندہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا غنی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنی 33 مرتبہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم 11 مرتبہ، اور دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر یا غنی جو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر جس مقصد کے لیے آپ نے عمل کیا ہے اس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔